بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سے ثابت ہے، اے لوگو، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بلا شبہ اللہ پاک سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو اس بات سے واضح ہے کہ کسی انسان کو محض نسل، رنگ، علاقہ اور کسی بھی ذات پات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر کسی دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کسی انسان کو نسل، رنگ، علاقے کی وجہ سے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ اخلاق، اعمال کے لحاظ سے بہترین شخص ہی دوسروں سے بہتر ہے۔ وہی شخص بہتر ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا اعمال اچھے ہیں۔ اور یہ صرف اسلام ہی کی خوبی ہے کہ یہاں اس نے کسی چیز میں تفریق نہیں کی، ایک دوسرے پہ فضیلت ان چیزوں کی وجہ سے نہیں دی۔ وہ انسان کی اپنی کوالٹی ہے، وہ انسان کی اپنی ایک محنت ہے، اپنی ایک اصلاح، جس نے جتنی اپنی اصلاح کر لی، اپنے جتنے احسن عمل کر لیے، بہت خوبصورت عمل، بہت خوبصورت اپنا اخلاق بنا لیا، تو اسی کو وہ فضیلت دوسرے لوگوں سے لے جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو کسی پہ کوئی نسل کو، رنگ کو، ان پہ فضیلت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے، باخبر ہے وہ ہر چیز سے۔ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں، کرتے ہیں، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس کو سب پتہ ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور میں آج یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے کہ جس کا میں نے آپ لوگوں سے یہاں پہ یہ ترجمے کا ذکر کیا ہے، اور اس کو آج میں نے اس لیے یہاں پہ مطلب مجھے اچھا لگا، بہت پیاری لگی یہ آیت، کہ ہم رشتوں کے بارے میں آج کل مطلب بات چیت کر رہے ہیں، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں پیرنٹس کو سمجھا سکوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا کرے، کہ ہم جو شادیوں کو، رشتوں کو جو ہم نے اتنا زیادہ مشکل بنا لیا ہے، ہم اس مشکل سے نکلیں، اور اس شادی کی، اس سنت کی، جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے شادی کرنا، تو اس کا ہم اسی طریقے سے فائدہ اٹھائیں، اسی طریقے سے اجر و ثواب کمائیں اور اپنی ان مشکلوں کو دور کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں، ہم جب رشتے کرتے ہیں، شادی کا ٹائم آتا ہے، میں بھی کچھ دن اس میں کافی انوالو رہی تھی، تو میرے پاس جب کالیں آتی تھیں تو لوگوں کی ایسی ایسی باتیں ہوتی تھیں، ایسے ایسے ڈیمانڈ ہوتی تھی، ایسی ایسی شرطیں ہوتی تھیں کہ میں حیران رہ جاتی تھی کہ یہ لوگ شادی کر رہے ہیں یا کوئی شرطیں رکھ رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم اس میں کسی منڈی میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ جانور بقرہ عید کا خریدنے جاتے ہیں یا کوئی اور جانور خوبصورت خریدنے جاتے ہیں، تو ہم اس کی ہر چیز، ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں، اس کی ہر چیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہی سیم چیز ہم نے یہاں پر کر لی ہے رشتوں میں، اتنی شرطیں، شرائط، اتنی فضول باتیں، فضول سوال جواب، جبکہ سیدھا سادہ طریقہ کیا ہے کہ آپ کو کہیں بھی اگر آپ کے بچے کے عمر کے حساب سے رشتہ کہیں بھی مل رہا ہے، چاہے وہ ان کی کیا ذات ہے، کہاں کے وہ رہنے والے ہیں، وہ انڈیا کے ہیں، وہ پاکستان کے ہیں، وہ پاکستان میں کراچی کے ہیں، لاہور کے ہیں، اسلام آباد کے ہیں، پشاور کے ہیں، اور
کہیں کے بھی، میں اب اتنے زیادہ نام تو نہیں لے سکتی، میں نے وہ جتنے 2-4 نام لے لیے آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ تو اصل چیز ہمیں کیا دیکھنی ہے؟ اصل چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ وہ ایک اچھے مسلمان ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، نائس لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ان کے گھر میں عزت اور محبت ہے، دوسروں کو وہ عزت دیتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں۔ اصل چیزیں یہ ہیں دیکھنے والی کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، اور پھر ان کا جو اخلاق ہے وہ کیسا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم کس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو، مجھے بہت سارے ایسے لوگ کہ اتنے اچھے رشتے لوگ نہیں کرتے کہ نہیں ہم تو آرائی ہیں تو ہم اس ذات میں نہیں کریں گے، ہم اس ذات میں نہیں کریں گے، نہیں یہ پنجابی ہے، یہ اردو ہے، یہ پٹھان ہیں، یہ پشتو بولتے ہیں، اور یہ سندھی بولتے ہیں، یہ بلوچ ہیں، مطلب اس طرح کی باتیں۔ تو میں حیران ہوتی تھی کہ اتنا بہترین رشتہ، اتنے بہترین مسلمان، کیونکہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ہم اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں، ہم تو اپنی ذات کو لے کے بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سید مطلب ہیں، سید کو بہت زیادہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے ماننا بھی چاہیے، لیکن اگر سید ذات کا ایک بچہ یا بچی، ایک فیملی، اگر وہ کوئی بھی اسلام کو، کسی چیز کے اسلام کو فالو نہیں کر رہا، اگر وہ اسلام کی ایک چیز پہ نہیں چل رہا، تو پھر آپ کیا کریں گے اس فیملی کا؟ وہ کس کام کی پھر فیملی؟ اگر وہ اسلام کو ہی فالو نہیں کری، اگر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو پہ نہیں چل رہی، عمل نہیں کر رہی، ہمارے اسلام کا اس کو نہیں پتہ، تو پھر آپ صرف ان کی ذات کو لے کے کیا کریں گے؟ تو یہ بات ہمارے سمجھنے کی کہ ذات، اب آپ کے سامنے میں نے یہ آیت رکھ دی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے، قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ جب ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ اللہ کے قریب زیادہ قابل عزت وہ شخص ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، تو پھر اللہ نے کہا کہ تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے نہیں بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ آپ اور میں نہیں بات کر رہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں، کتنی بڑی، مطلب ہم کیا اللہ کو ہم نے سائیڈ میں کر دیا، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے رشتے ہو جائیں گے، پھر ہم سمجھتے ہیں ہماری پلاننگ چلے گی۔ اللہ نے تو پلاننگ کر کے دے دی، اللہ نے تو ہر چیز کی ہمیں پلاننگ کر کے دے دی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری پلاننگ کیا ہے؟ اور جب ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں تو انسان کی پلاننگ جو ہے وہ ناقص ہے، وہ بیکار ہے، وہ خراب ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے بچوں کی شادیوں کے رشتوں میں اتنی پریشانیاں آ گئی ہیں، اسی وجہ سے اتنی مشکلیں آ گئی ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کو اس پہ غور و فکر کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اور ذاتیں اور قبیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب قابل عزت وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو پلیز، چاہے کسی بھی قبیلے کا رشتہ ہو، کسی بھی ذات کا رشتہ ہو، اچھا مسلمان ہو، آپ استخارے کی نماز پڑھیں، اللہ سے مشورہ کریں، دعائیں کریں کہ اللہ اگر وہ آپ کے بچے کے حق میں خیر کے عافیت کا باعث ہے تو وہ ضرور اللہ اس میں پھر برکت ڈالے، خیر ڈالے، اور آپ بہترین طریقے سے پھر وہ رشتہ کروا دے اللہ، اور ان کی پھر بہترین پلاننگ کر دے اللہ تعالیٰ۔ شادی کی بھی پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں، اور ان کی پوری زندگی کی پلاننگ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے پھر کر دے۔ آپ پھر یہ دعائیں مانگ کر اور آگے قدم بڑھائیں اور استخارہ کریں، اور یہ چیزیں دماغ سے نکال دیں، کیونکہ یہ سراسر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس طریقے سے تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ اتنے فتنے دنیا میں، اتنے فتنے ہو گئے ہیں
کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کیا کام ہم شیطان کے راستے پر ہیں یا ہم اللہ کے راستے پر ہیں۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس مسلک کا ہے، اس کا یہ مسلک ہے، اس کا وہ ہے، اتنی چیزیں ہم ساتھ میں لے آتے ہیں۔ سیدھی سادی سی بات ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں غیب کا نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا رشتہ ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہے اور کون سا نہیں بہتر۔ اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارے کی نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگنی ہیں، اور اس کے اللہ سے پلاننگ کہ اللہ تعالیٰ آپ پلاننگ کر دیجئے۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ یا رب العالمین آپ ہی رشتہ کروائیے، آپ ہی شادی کروائیے، آپ ہی شادی کی پلاننگ کریے، اور اللہ پھر بعد میں ان کی پوری زندگی کی بہترین پلاننگ کر دیجئے کہ تاکہ یہ دونوں آپس میں پیار سے، محبت سے، عزت سے، خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ سب کی بھی اور ہمارے بچوں کی رب العالمین پاک پروردگار بہترین طریقے سے پوری زندگی کی بہترین پلاننگ کر دے، اتنی اچھی کہ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر دے، تمام خیر عطا کر دے، تمام عافیت عطا کر دے، سب کو اللہ صحت دے، زندگی دے، اور اللہ ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، عزت سے رہنا نصیب کرے۔ آمین، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔